الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خالق دو جہاں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو ایمان لے آئے اور جو ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے. والذین آمنوا ونصروا، اور جنہوں نے جگہ دی مدد کی. اولئک المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ ایمان والا کون ہے، سچے کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے کون لوگ ہیں، سچے کون لوگ ہیں، حق پر کون لوگ ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی. ایمان لے آنا، یہ ایمان لے آنا، اس کے بعد پھر ایمان لے آنے کے بعد ان باتوں پہ عمل کرنا، اس کا نام ایمان ہے. صرف ایمان لے آیا اور یقین اس بات پہ نہیں ہے، ان باتوں کو ماننا نہیں ہے، تو مکمل یہ ایمان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والے کی نشانی بتائی کہ وہ ایمان بھی لے آئے، اللہ رسول کو ایک بھی مان لیا، کتابوں فرشتوں ملائکاؤں پہ، نبی و انبیاء پیغمبر پہ ایمان بھی لے آئے، اللہ کو ایک بھی مان لیا. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی باتوں کو بھی مانا، ان کے حکم کو بھی مانا. تو یہ ہے سچے ایمان والے، یہ ہے سچے مومین، جو ایمان تو لے آئے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس اللہ کی بات کو بھی مان رہے ہیں جو اللہ حکم دے رہا ہے. اب یہاں پہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور ہجرت بھی کی. ایمان لے آئے اللہ و رسول کے اوپر، اور جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا. اور کیا کیا کہ وطن کو چھوڑنے کے بعد صرف وطن ہی نہیں چھوڑا، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا
اور اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے جب بلایا اور حکم دیا لڑائی کے لیے، تو کیا کیا انہوں نے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے بھی، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کٹا بھی دیا، شہید بھی ہو گئے، وطن کو بھی چھوڑا، بچوں کو یتیم بھی کیا، بیوائیں بیوی بن گئی، لیکن وہ ایسے ایمان والے تھے کہ اپنے مکان، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے چلے، اور جب اللہ نے انہیں بلایا تو پھر کیا کیا کہ وہ اللہ کے راستے پہ نکل گئے اور وہ لڑے۔ اور پھر فرماتا ہے والذین آمنوا ونصروا، اور لوگوں کو انہوں نے جگہیں دی۔ ایک تو ہجرت کر گئے اور پھر جا کر کے لڑائی کے لیے بلایا تو میدان میں اتر آئے، اور پھر جو ان کے پاس جو جگہیں تھی ان جگہوں میں سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو جگہیں دی اور اس کی مدد کی۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ 4 باتیں بتائی گئی۔ ایک تو ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کے بعد پہلی بات کہ انہوں نے ہجرت کی، دوسری بات کہ اللہ کی راہ میں لڑے، تیسری بات کہ انہوں نے لوگوں کو جگہیں دی، اپنے مکانات دیے، اور پھر انہوں نے لوگوں کی مدد بھی کی۔ اور پھر اللہ تعالی جب بندہ مومن جب یہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک المؤمنون حقا، اور وہی سچے ایمان والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان پہ مہر لگا دی اور فرمایا کہ اولئک المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ اب یہ سچے ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام رکھے، ان کے رتبے رکھے، ان کی شان رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے دوسروں کی مدد کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کام جو ہم ایمان لے آتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو ہم اپنے دل کے اندر جو جگہیں دیتے ہیں، تو کیا اس کا صلہ، اس کا پھل صرف آخرتی ہے، صرف جنتی اس کا پھل ہے کہ اللہ تعالیٰ مریں گے تب جا کر کے اللہ اس کا پھل دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی ایک مقامات میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اسے کیا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے نجات ہے، آخرت میں بھی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے اسے نجات دی، اور پھر کیا کیا؟ اور انہیں عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔ روزی تو اسے ساری دنیا کماتی ہے، لیکن بندہ مومن جو روزی کماتا ہے وہ عزت کی روزی کماتا ہے، وہ حلال کی روزی کماتا ہے، وہ ٹھیک ڈھنگ سے روزی کماتا ہے۔ اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا اولئک المؤمنون حقا لہم درجات ومغفرۃ ورزق کریم۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے عزت کی روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو خالق کو کائنات بندے کو دنیا کے اندر بھی جو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، رزق، دولت، جس سے انسان کا گزارا ہے، آسانیاں ہیں، سہولت ہے اسی روزی سے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو سب سے اہم ہماری ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں آخرت میں تو تمہیں عطا کروں گا، تمہارے درجات کو بلند کروں گا، تمہارے لیے جنت رکھی ہے، تمہارے لیے ہم نے تمہاری سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں تمہارے لیے ہم نے رحمت برکت آخرت کے اندر رکھی ہے۔ لیکن وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عزت کی روزی تمہیں دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف تم نے دنیا میں روزی دی ہے، روزی تو کافر کو بھی ملتی ہے، منافق کو بھی ملتی ہے، روزی تو جانوروں کو بھی ملتی ہے، روزی ہر مخلوق کو ملتی ہے، لیکن جو ایمان لیا ہے، جو کسوٹی پہ اپنے آپ کو رکھا، جو تکلیفیں اٹھائی، جو ایمان لیا ہے، جو سولی پہ چلے، جو پتھروں کی چوٹیں کھائی، جو حق گوئی کی، جو حق باتیں کی، اس کو بھی روزی ملے گی۔ دونوں کی روزی میں فرق کیا ہے، ڈفرینٹ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جو روزی ملے گی اور تمہاری روزی دونوں برابر نہیں ہے۔ تمہاری جو روزی ہے وہ عزت والی روزی ہے، وہ آسانی والی روزی ہے، وہ سہولت والی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن جب ایمان لے آتا ہے اور وہ جو دوسروں کی جو مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے آسان روزی عطا فرمائی، عزت کی روزی ہمیں اسے عطا فرمائی۔ اب جب اللہ عزت کی روزی عطا فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر برکتی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے اندر کئی گنا جو ہے برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کی ذات کے اوپر، اس کے بعد ہم اللہ کا حکم مانیں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں، ہم اس کی بندگی کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم ایک دوسروں کی مدد کرو، ایک دوسروں کی تم ہمدردی کرو۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ہمدردی ہے، یہ مدد ہے۔ تو نماز عبادت ہے تو یہ ہمدردی یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں کے اوپر رکھی ہے، ہمدردی ہر انسان کے ساتھ رکھی ہے کہ ایک دوسروں کی وہ مدد کرے، آووں و نصروں، وہ ایک دوسروں کی جو ہے مدد کرے، وہ ایک دوسروں کی ہمدردی کرے۔ وہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم مدد کریں، ہم چالاکیاں نہ کریں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ چالاکیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر ہوشیاری آ گئی ہے، اور اس دور کے اندر سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے جب وہ ہوشیار بن جاتا ہے، چالاک بن جاتا ہے، اور وہ چالاک کو ہم چالاکی سمجھتے، حقیقت میں وہ دھوکے باز بڑا بن جاتا ہے، اور یہ سوچتے یہ ہماری چالاکیاں ہمیں کامیاب کر رہی ہے۔ اس دور کے اندر زیادہ تر چالاکیاں بڑھ رہی ہے، ہوشیاریاں بڑھ رہی ہے، کس آدمی کو کیسے شیشے کے اندر اتارنا ہے، کس کو اپنی بات منوانا ہے، کس انداز سے اس کو جو ہے نیچے گرا دینا ہے، اپنے آپ کا لیول کیسے اونچا رکھنا ہے، وہ آدمی اپنی چالاکیوں سے کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ چالاکیاں ایک میری فنکاری ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ یہ چالاکیاں کامیابی نہیں ہے۔ جو چالاکیوں کے اندر دھوکے ہیں، جو فریب ہے، وہ انسان کو کامیاب نہیں بناتی ہے، وہ ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ وہ خود کی عزت بظاہر میں وہ اپنے آپ کو بلند تو کر لیا ہے، لیکن وہ آدمی کا وقار و شان نہیں رہتی۔ جو چالاک بنتا ہے لوگ اس کے پیچھے بھی سامنے بولتے بڑا چالاک آدمی ہے۔ ابھی چالاک کا لفظ دے کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بڑا دھوکے باز ہے۔ لومڑی کو بھی چالاک لومڑی کہتے ہیں کہ بڑی چالاک لومڑی، جانوروں میں لومڑی جو بڑی چالاک ہے۔ کیا کرتی ہے وہ لومڑی؟ کیا وہ کوئی عزت اس کو مل رہی ہے کہ لومڑی بڑی چالاک ہے؟ یعنی عزت والا جانور سب سے زیادہ عزت والا ہے تو لومڑی ہے؟ نہیں، دھوکے باز ہے وہ کیسے چکما دینا ہے، وہ لومڑی چکما دے کر کے اور جانوروں کو کیا کر لیتی ہے۔ اس لیے کہانیوں میں کہا جاتا ہے لومڑی بڑی چالاک ہے۔ تو انسان بھی دھوکہ دے کر کے، فریب دے کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا چالاک آدمی ہوں۔
اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی چالاکی سے اپنے آپ کو تو بلند کر لیتا ہے، اپنی شان کو بھی بلند کر لیتا ہے، باتیں بھی بڑی بڑی بنا لیتا ہے، لیکن وہ خود دھوکے میں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تیرا حساب کرے اس سے پہلے کہ تو اپنا حساب کر لے۔ ہمیں ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دیا ہے کہ جب ہمارا محاسبہ ہو، ہماری پکڑ ہو، اس سے پہلے ہم اپنی آپ کی پکڑ کرے، اپنے آپ کی پوچھ پاچھ کرے، اپنے آپ کے اوپر افسوس کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے ہم، اور اپنے آپ کا ہم حساب لیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کا حساب لیتے ہیں، ہم دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں، ہم دوسروں کو ٹٹولتے ہیں، ہم دوسروں کو جانچتے ہیں کتنا ایمان والا ہے، کتنا دیندار ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا اخلاق اچھا ہے۔ یہ ہم دوسروں کے اندر کوالٹی گودتے ہیں، اور یہ ہم سوچتے ہیں ہم اس چیز سے اپنے آپ کو ہم بلند کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سزا ہمیں خود کو بھگتنی ہے۔ لوگ تو سمجھ گئے کہ بڑا چالاک آدمی ہے، انسان کو بڑی تیزی سے پہچان لیتا ہے، اس کی نظر ہے، وہ پہچان لیتا۔ پہلے میں نے کہا تھا نہیں آدمی ایسا ہے، واقعی میں آدمی ایسا نکلا کہ نہیں نکلا؟ میں نے کہا تھا نا یہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن تجھے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تو آدمی کو پہچاننے لگ۔ جو آدمی خود کو پہچان لیا نے اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو آدمی خود کو پہچانے، لیکن ہم کو فکر ہے، ہماری چالاکی کو فکر ہے کہ ہم دوسروں کو پہچانتے ہیں کہ میں نے اسے سمجھ لیا، اور یہ چالاکی ہے۔ اور جو بندہ دوسروں کا حساب لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیاوی حساب لگا لیں، آپ کی دکان ہے، آپ دھندا کر رہے ہیں، آپ اپنا حساب نہ کرے اور سامنے والی دکان والے کا حساب کرنے لگے، کتنے گراہک آئے، کتنے کلو بیچا، کتنا روپیہ ملا، تو بتاؤ آپ کامیاب ہوں گے؟ آپ جیسا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہوگا ہمارے جیسا، کہ دکان خود کی چلا رہا ہے اور وہ حساب سامنے والی دکان کا رکھ رہا ہے کہ کتنا بیکا، کتنا کٹا، کتنا گرا، کون لیا، کس نے لیا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ حسد، اور حسد کی آگ میں جلنے والا خود جل جاتا ہے۔ تو دنیا کے حساب سے ہم اگر دوسروں کے گننے لگے تو کامیاب نہیں۔ آپ تجارت کر کے آئے اور آپ نے اپنے پیسے کو تو نہیں گنا، آپ کو فکر ہے کہ یار میرا پڑوسی ہے، میرے سامنے والا ہے، لا اس کی جا کر کے میں ہیلپ کروں، مدد کروں، اور اس کے پیسے میں گن کر کے بتاؤں کتنا تیرا ویپار ہوا، کتنا تیری کامیابی ہوئی، کتنی تیری کامیابی نہ ہوئی۔ کیا وہ آدمی مالدار بن جائے گا جو دوسروں کی حساب کرنے میں لگا ہو؟ وہ آدمی کامیاب ہے جو خود کی فکر کرتا ہو، خود کی نوٹیں گن رہا ہو، خود کی بینک بیلنس پہ نظر رکھتا ہو، خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہو، وہی آدمی دنیا میں کامیاب ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر دوسروں کی فکر کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی دین کے اندر ہم نے دوسروں کی فکر کرنا شروع کر دیا، دوسروں کا حساب کرنا شروع کر دیا، تو ہم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئیں گے اور وہ بھٹک جائیں گے۔ تو یہ جو وقت ہے بڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور آدمی چالاک سے چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنی چالاکی میرے پاس ہوگی اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت میں وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا، وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پھیلایا، آپ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، اس
گہری تاریخ کے اندر کبھی آپ کو چالاکی نظر نہیں آئے گی کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ چالاکی سے پھیلا ہو. اسلام جو پھیلا ہے وہ ہوشیاری سے پھیلا ہو. یہ ہوشیاری سے اسلام نہیں پھیلا ہے, چالاکی سے نہیں پھیلا ہے. تو اسلام پھیلا کس سے؟ ایک بندہ ہے اللہ کا اور چاروں طرف کفر چھایا ہوا ہے, اور اس کے درمیان میں لے کر کے جو جان کے دشمن ہے, جو مال کے دشمن ہے, جو دین کے دشمن ہے, ان کے درمیان میں رہ کر کے انہوں نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس سے دشمن قدموں میں نہیں آئے, بلکہ ان کے قدموں میں اپنی جان دینے کو فخر سمجھا, اپنی گردن کٹا کر کے ان کے قدموں میں جھکانا اپنی میراث سمجھا. جو جان کے دشمن تھے وہ جان اپنی کٹا رہے ہیں. تو کون سی چالاکی تھی؟ کون سا فارمولا تھا؟ تو کوئی چالاکی نہیں تھی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولا پن تھا, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ تھا. آپ کریم ہیں, آپ نے محبت سے پیش آ کر کے آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا. مشہور سا واقعہ ہے کہ دشمن جو تھے وہ تو دشمنی پہ اڑے ہوئے تھے, سارے لوگ نفرتیں کر رہے تھے, اور نفرت کرنے والوں میں سے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا اور سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین یہ چھین لے اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ رہے تھے. اسی کے اندر ایک بڑھیا خاتون بھی ہے جو بڑا سا بوجھ اٹھا کر کے بیٹھی ہے اور وہ کہیں جانا چاہتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو دیکھا کہ عمر رسیدہ ہے اور یہ کہیں جانا چاہتی ہے. آپ آگے بڑھے, اسے پوچھا کیا مائی کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں کہیں باہر سفر کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرے سر پہ یہ گٹھری ہے وہ سر پہ رکھ دے. اس نے گٹھری کو ان کے سر پہ رکھنے کی بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ وہ گٹھری کو رکھ لیا اور کہا مائی یہ بتا تمہیں کہاں جانا ہے, کدھر کو جانا ہے؟ وہ رستہ بتاتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے جاتے ہیں, راستہ کٹتا جلتا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منزل قریب تھی کہ آپ نے پوچھا, کہا یہ مائی یہ تو بتا کہ تو اپنا وطن چھوڑ کر کے جا کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا تو بھی جو ہے ہوشیار ہو جا, یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ایک شخص آیا ہے اور اس نے اپنے دین کو پھیلایا ہے. اس کی زبان کے اندر وہ جو ہے سحر ہے معاذ اللہ کہ جو اس کو سن لیتا ہے اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے اسے, اور وہ جو ہے اس طریقے سے ہمارے ایمان کو چھین لیتا ہے. اس خاتون نے جب یہ بات کہی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا, کوئی چالاکی نہیں کیا, کوئی ہوشیاری نہیں کیا. آپ چلتے رہے, منزل آ گئی, آپ نے گٹھری کو نیچے رکھا اور اس ماں نے دعا دی کہ تجھے اس آدمی سے بچا لے. کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے, جس کے بارے میں تو کہہ رہی ہے بچا لے وہ خود محمد میں ہوں. جب اس خاتون نے سوچا کہ تو محمد ہے, تیرے اندر تو یہ کمال ہے, یہ وصف ہے کہ تو لوگوں کا ہمدرد ہے, اس نے ہاتھ آگے کھینچ کر کے اس پہ ایمان لیا ہے. تو یہ چالاکیاں نہیں تھی, یہ بھولک پن تھا, یہ اخلاق تھا, یہ پیار تھا. تو اسلام جو پھیلا ہے وہ چالاکی سے نہیں پھیلا, اور چالاکی کرنے والے دنیا میں بہت پیدا ہوئے لیکن نام و نشان ختم ہو گئے. ہمارے ارد گرد بھی چالاک لوگ ہیں, ہوشیار لوگ ہیں, چرب زبان ہیں, جو دھوکہ تو دے دیتے ہیں لیکن سامنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ دھوکے باز بھی ہے, یہ جھوٹا بھی ہے, مکر فریب بھی کر رہا ہے. تو انسان جو ہے وہ سوچتا ہے میری چالاکی سے, میری ہوشیاری سے میں کامیاب ہوں. یہ کامیابی اس کا نام نہیں ہے.
بلکہ کامیاب وہ شخص ہے جو آدمی بھولا ہو۔ اب جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جنت میں اکثر آدمی، کثرت جو ہوگی جنت کے اندر انسانوں کی، وہ کن کی ہوگی؟ وہ بھولے آدمیوں کی کثرت ہوگی۔ جو چالاک آدمی ہے انہیں تو اپنا حساب دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ چالاکی کریں گے تو لازم ہے آپ کی چالاکی کے اندر آپ کو 10 جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اور کون سی ایسی چالاکی ہے جو سچ بوجھ کر کے وہ جو ہے چالاکی کر لے؟ آپ چالاک بنیں گے، ہوشیار بنیں گے، آپ کیا کریں گے؟ اس کی نظر کو ہٹائیں گے، آپ دھوکہ ہی تو دیں گے، آپ اسے کنفیوز کریں گے، آپ بات کو ٹال مٹول کریں گے، آپ ادھر کی ادھر کریں گے، تبھی تو آپ چالاکی سے اسے شیشے میں اتار پائیں گے۔ اور جب آپ چالاکی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو جنت مل جائے گی۔ آپ ان سارے جھوٹ کا، ببال کا تمہیں حساب دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اکثریت ہے جو وہ اکثر بھولے آدمیوں کی اکثریت ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے، مومن کا دوسرا نام ہی ہے بھولا پن۔ مومن کی پہچان ہی ہے اخلاص والا ہونا، نرم دل ہونا۔ اور صدیاں بیت گئی، اسلام ہر جگہ پہ نہیں پھیلا، آ نہیں گیا ڈائریکٹ، لیکن اسلام کی بات آتی رہی، مسافر آتے رہے، تاجر آتے رہے، لوگ باتیں کرتے گئے اور بتایا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، بزنس کر رہا ہے، اتنا ایماندار ہے کہ آنکھ بند کر کے ان سے سودا لے لو۔ بولا وہ کیسے؟ کہا اگر کچھ بھی اگر گڑبڑی ہوگی تو یہ ضرور بتا دیں گے، اس لیے مسلمانوں سے لے لینا۔ اب یہ جو لے لینا مسلمانوں کا دیکھا کہ یہ مسلمان بتا دے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں جاتے تو آپ صحابہ کی تربیت فرماتے، آپ مسلمانوں کو سکھاتے۔ جب آپ منڈی میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ اناج کے جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج کے ڈھیر کے پاس گئے اور اپنا ہاتھ جو ہے اناج کے اندر ڈالا تو اندر سے نرم تھا، یعنی پانی والا تھا، اوپر سے سوکھا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا اندر سے جو ہے گیلا ہے، اوپر سے جو ہے سوکھا ہے؟ تو کہا کہ تھوڑا بارش گری، پانی جیسا ہو گیا تو ہم نے اوپر سے ڈال دیا۔ آپ نے کہا یہ مومن کی شان نہیں ہے جو دھوکہ دے کر کے بیچے۔ تو کہا کیا کرے؟ کہا دکھا کر کے کرو، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ تو چالاکیوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، چالاکیوں سے دلوں کے اندر جگہ نہیں کیا ہے۔ چالاکی سے آپ شیشے میں اتار کر کے دھوکہ وقتی طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے پیار دیا ہے، جو آپ نے سچ بولا ہے، وہ زندگی بھر کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور صدیاں بیت جاتی ہے، لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چالاکی نہیں کیا ہے، اخلاق کو سنوارا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثریت جنت کے اندر جو ہے آدمی کی جو زیادتی ہوگی وہ بھولے آدمی ہوں گے، جو سیدھے سادے آدمی ہوں گے، وہ جنت کے اندر اکثر وہی لوگ جائیں گے، اور چالاک لوگ پھنس جائیں گے اور اسے حساب دینا ہے دنیا میں کچھ ٹکوں کے لیے۔ آپ نے چالاکی کر لیا، ہوشیاری کر لیا، دھوکے سے آپ نے اس کو تھوڑی سی نظر نہ چکی تھی، آپ نے کاروبار کے اندر دھوکہ دے دیا، آپ باتوں کے اندر دھوکہ دے دیا، تو آپ کو کیا ملا؟ اور اگر آپ جو ہے اخلاص کرے، آپ خلوص رکھے، اپنی زبان کو میٹھا کر لے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیائی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آپ گھر کے اندر بڑے کڑوے ہیں اور باہر پہ آپ بڑے نرم ہیں، اور یہی کڑے پن کی وجہ سے، کڑک پن کی وجہ سے اکثر آدمیوں کے گھروں کے اندر جھگڑا فساد آتے ہیں۔ وجہ کیوں؟ ہم کڑک بنتے ہیں، بازار میں دوستوں کے سامنے، دکانوں پہ ہم نرم بنتے ہیں۔ جب ہم نرم بنتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔
ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا ہے اور گھر کے اندر کڑک بن جاتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں کڑک بننے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں نرم بننے کا حکم دیا. سفید درست کر لیں. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ گراہک کے سامنے مسکراتے ہیں، آپ بہن کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے اس سے بات کرتے ہیں. جب وہ راستے میں ملے گا آپ ہاتھ اونچا کر کے اسے خوش کریں گے، سلام کریں گے، مسکرائیں گے، کیونکہ میرا گراہک ہے. آپ اپنی روزی کے لیے اپنے اخلاق کو درست کر لیتے ہیں، زبان پہ میٹھاس لاتے ہیں تاکہ میرا کسٹمر ٹوٹ نہ جائے، میری روزی کم نہ ہو جائے. جب آپ کو روزی کی فکر ہے تو آپ نرم ہو جاتے ہیں تو آپ کا ماحول اچھا بنتا ہے. اگر یہی چیز اگر گھر کے اندر نرمی کر دیں تو گھر کا ماحول بھی جو ہے خوشگوار ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اور ایمان کی کوئی شکل نہیں ہے. ایمان والے جو کہتے ہیں مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک المؤمنون حقا، کہ سچے ایمان والے ہیں. یہ کون سچے ایمان والے؟ تو ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان کی کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی صورت ہوتی ہے، کیسے پہچان جائے ایمان والے؟ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے کیا. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ایمان لے آئے لیکن ہمیں پتا کیسے چلے ہم ایمان والے ہیں؟ اس کی کوئی نشانی، کوئی پہچان، کوئی شکل و صورت تو ہے نہیں کہ ہم پہچان جائیں یہ ایمان والا ہے. ایمان کی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. اس سے پہچان جاتا ہے. آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا حلیہ جو ہوتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے. مزدور پہچانا جاتا ہے، یہ آدمی مزدور، اس کے حلیے سے پہچانا جاتا ہے. ایمان والے بھی پہچانے جاتے ہیں. لیکن ایمان کی خاص نشانی کیا ہے جو ہم خود اپنے آپ کو پہچان جائیں کہ میں ایمان والا ہوں؟ ہم دوسروں کو پہچاننے والا یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. ہم پوچھ لیں گے اس سے کہ اللہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بولے گا اللہ ہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں. ہم نے سوچ لیا مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ رسول کی بات کو مانتا ہے، مومن ہے. اور اگر وہ ہمارے درمیان میں ہے تو ہم نے دیکھ لیا ٹوپی کرتا پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایمان والا ہے. ہم دوسروں کو تو شکل سے پہچان لیتے ہیں، غریب کو پہچان لیں گے اس کے حلیے سے، امیر کو پہچان لیں گے اس کی گاڑیوں سے، اس کے لباس سے. ایسے ایمان والوں کی بھی بہت ساری پہچانیں ہیں. ہم دوسروں کو پہچان جاتے ہیں اس کے حلیے سے. اور آپ جانتے ہیں وہابی ہوگا اس کے حلیے سے پہچان جائے وہابی ہے، بورا ہے ہم اس کے حلیے سے پہچان جائیں گے بورا ہے. ہر آدمی پہچانا جاتا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ میں ایمان والا ہوں؟ کیونکہ ہمیں فکر تو دوسروں کی کرنے کی نہیں ہے ضرورت، ہمیں اپنی فکر کرنا ہے. تو دوسروں کی جو ضرورت ہے وہ تو حلیہ ہمیں دکھتا ہے، یہ صاف اللہ تعالیٰ نے اس کا حلیہ بنا دیا تاکہ انسان دھوکہ نہ کھائے. یہ کافر ہے، مسلمان ہے، پہچان ہے، ہر دھرم نے اپنی پہچان رکھی ہے. لیکن خود کو کیسے پہچانے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور اس کی کوئی شکل بھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو کیسے پہچانے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی میں تمہیں 2 نشانیاں بتا رہا ہوں، تمہارے اندر پائی جائے تو سمجھ لینا کہ تم ایمان والے ہو. پہلی نشانی کہ جب تم نیکی کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، تمہیں سکون محسوس ہو، تمہیں اطمینان محسوس ہو، تو سمجھ لینا تم ایمان والے ہو. اب ہم دیکھیے اپنے آپ کو کہ ہم نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، ہم کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کہہ رہا ہے نا. کسوٹی پہ اپنے آپ کو کھینچ کر کے دیکھے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، جو صحابہ نے جب یہ سوال کیا، ہم دوسروں کو تو شکل و صورت سے پہچان لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کی کیا پہچان کہ ہم پہچان لیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، سکون محسوس ہو، اطمینان محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ تم ایمان والے ہو۔ اب اللہ یہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں کتنی سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے، کتنا ہم عبادت سے دور بھاگ رہے ہیں، اور سکہ جمائے ہوئے ہیں، اتنی جنت آسان ہم نے بنا لیا ہے کہ جنت فری میں بٹ رہی ہے، بس نام لے لو جنتی بن گئے، نیاز کھا لو جنتی بن گئے، جلسے بنا لو جنتی بن گئے، بس 2-3 نیک کام کر لو جنتی بن گئے، اتنی جنت سستی رکھی ہے۔ اگر اتنی ہی جنت سستی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو نازل کیوں فرمایا؟ اسی قانونی کتاب کے لیے دنیا کے اندر نہ جانے کتنی جگہ ہوگی، اس کے لیے کتنی گردنیں کٹے گی، اس کو مٹانے کے لیے ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم قانون مصطفیٰ کو مٹنے نہ دیں، اللہ کے حکم کو مٹنے نہ دیں، اور یہ ہمارا امتحان ہے۔ کیا ہم اپنے دین کے قانون کو کچھ پیسوں کے ٹکوں کے اوپر ہم بیچ دیتے ہیں یا اکڑ جاتے ہیں؟ ہم اپنے سوارت کے لیے ہم آج کے دور کے یزیدیوں کے ہاتھ پہ، جب یزیدی خریدنے نکلے تب ہم اس کے ہاتھ پہ بکتے یا نہیں بکتے ہیں؟ ہر دور کے اندر یزید اپنا سر بلند کرتا ہے، اور ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی حسینی پیدا ہو کر کے اس کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور ہر دور کے اندر جب ظلم کے سامنے تلواریں چلتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تلوار دشمن کے سامنے نظر آتی ہے اور اس میں فتح، کامیابی، ناکامیابی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی ناکامیابی نہیں ہے۔ حقیقت میں جو مارکا جو ہوتا ہے حق اور باطل کا، اس کے اندر ایک طرف ظلم ہوتا ہے، ایک طرف صبر ہوتا ہے۔ کربلا کے اندر جو اٹھی تھی تلواریں، تو وہاں پہ بھی بھالے برچھیاں تلواریں اٹھی تھی، کامیابی کے ڈنکے تو یزید نے بجائے، کامیابی کے ڈنکے ابن زیاد نے بجائے، سروں پہ نیزوں پہ سروں کو لے لیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن کربلا کی خاک نے، رب العالمین نے چاروں طرف کے ذرات نے یہ آواز دی کہ ہماری دنیا داروں کی جو نظر تھی، جو مارکا کو دیکھنے کی جو صلاحیت تھی، وہ تلواروں کو دیکھا، اور حقیقت میں جو جنگ تھی وہ صبر اور ظلم کی صبر جو جنگ تھی۔ ایک طرف صبر تھا، ایک طرف ظلم تھا، اور جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائے تو صبر کامیاب ہو گیا اور ظلم جو ہے شکست کھا گیا۔ بظاہر میں چند سال ڈنکا بجا لیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ڈنکا بجا کر کے رکھ دیا، قیامت تک کے لیے ظلم کو کچل کر کے رکھ دیا۔ تو ہر دور کے اندر جب قرآن کو مٹانے کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، اس وقت تمہاری جانوں کی ضرورت پڑے گی، اس وقت تمہارے پاس صبر اور ظلم دونوں رہے گا۔ بظاہر میں تمہارے ہاتھ میں تلواریں نہیں رہے گی، لیکن اگر تم نے صبر کا دامن پکڑ کر کے رکھا اور تم نے ظلم کو ساتھ نہ دیا تو اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آج ہم بھی اکیلے ہیں، چاروں طرف ظالم کے پاس طاقتیں ہیں، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک نہیں جو ابھی جو وقف کا جو چل رہا ہے، اور ہم خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم تو فلسطین کی فکر میں صرف لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی فکر نہیں کرتے، ہمیں اپنی بھی کرنی ہے، ہر مرد مومن کی فکر کرنی ہے ہمیں، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے جسم کا ایک عضو ہے، وہ بھی جس طریقے سے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارے جسم کو احساس ہوتا ہے، مسلمان ہی وہی ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو ہم کو اس کا درد محسوس ہو،
لیکن یار تیری جان کے اوپر آئی ہے، تیرے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے. آپ کو معلوم نہیں ہے قانون جو ہے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھے گا کہ تم اپنے چچا جات، بہنوں، ماموزات، بہنیں بھائی سے شادی نہیں کر سکتے. یہ بھی قانون آ رہا ہے. یہ بھی قانون آ رہا ہے کہ ایک بندہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. یہ بھی قانون آ رہا ہے. یہ بھی قانون آ رہا ہے، قرآن کے خلاف آ رہا ہے کہ تم اپنی جائیداد کے اندر سے جتنا لڑکے کو حصہ دینا چاہیے اتنا لڑکی کو ہی ملنا چاہیے. قرآن نے کہا کہ دونوں کو برابر نہیں ہے، لیکن ظلم کے رہا ہے کہ دونوں کو برابر ملنا چاہیے، اور یہ ظلم نہیں ہے. اس طریقے سے 20 قانون بن کر کے آئے گا اور قرآن کے خلاف بن کر کے آ رہا ہے. اور مسلمان سویا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے ایمان ہے. ایمان کی جو پہچان بتائی ہے کہ عبادت کر تو تجھے خوشی محسوس ہو، تیرے دل کے اندر سکون ملے. لیکن ہمیں تو یہ ہوتا ہے کوئی کہتے نماز پڑھنے چل، تو یار نماز کا مجھے بول دیا، نماز پڑھنی پڑے گی، اور ہے ہم ایمان والے. بہرکیف اگر سمجھانا چاہو تو بہت وقت جائے گا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب وہ گناہ کرے تو اس پہ وہ ندامت کرنے لگے. جب گناہ ہونے لگے تو آدمی جو ہے پریشان ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے. 2 نشانی بتائیے آپ نے. آپ کو اگر پہچاننا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں تو 2 چیز سے پہچانو کہ نیکی کرو تو تمہیں سکون، تمہیں راحت ملنی چاہیے، تمہیں خوشی ہونی چاہیے، اور جب گناہ ہو جائے تو تمہیں افسوس ہونا چاہیے، کھٹکا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر لگنا چاہیے. یہ مومن کی پہچان ہے. لیکن ہمیں صرف اور صرف یہ یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے، معافی ہمارے لیے. بس ہم نے امام حسین کو مان لیا ہے نا، ہم نے غریب نواز کو مان لیا، چھٹی مناتے ہی ہم غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہی ہے، بڑے پیر ہمیں بچا لیں گے. بڑے پیر نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ تو نماز چھوڑتا رہے میں تجھے بچا لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو کہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے نکلتے، جب اپنے حجرے سے نکلتے تو آپ اپنی اہل بیت کو نماز کے لیے اٹھا دے، اور اٹھا کر کے کہتے سیدہ نماز کا وقت ہو گیا، تہجد کے لیے اٹھا دے. اور نہ کہتی بیٹی سو جا، چھوٹے چھوٹے تیرے بچے ہیں، تو نیک ہے، کس باپ کی تو اولاد ہے، میں نبیوں کا تاجدار ہوں. سیدہ خاتون جنت کو یہ نہیں کہا، انہوں نے بھی اپنے باپ کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں رکھنا، اتنا تگڑا بھروسہ ہم نے رکھ لیا ہے. خاتون جنت عبادت کرے اور ہمیں ہے کہ ہم معاف ہو جائیں گے، اور ہم نے درگاہوں کو پکڑ کر کے سوچ لیا کہ پیر بابا ہمیں بچا لیں گے، ہمارے پیر ہمیں بچا لیں گے. یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطانی جال ہے. دین بدین اس کا شورا چل رہا ہے اور لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. مسجدیں خالی ہے، درگاہیں بھری ہوئی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، اور بابا کی درگاہوں پہ میلہ لگا ہوا ہے. کیوں؟ کہ کھانا مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے. ایسے بھکاری آدمی ہے کہ جس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے، کہ کھانوں پہ مسجدیں بھر جاتی ہے، درگاہیں بھر جاتی ہے، خانقاہیں بھر جاتی ہے. اتنے بکھار جو ہے ہم بن گئے اور سوچتے ہم ایمان والے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. ایمان والا ہے کہ اللہ کی دین کے لیے اپنے آپ کو لائے، اور صرف اس لیے لائے کہ مومن ہے، مومن کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. یہ بات کروی ضرور ہے لیکن حق بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھتا رہے، تو ساتھ مجھے دیتا رہے، میرے ساتھ تو جنت میں رہے گا. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں تو جنت میں میرے ساتھ رہے. یہ تو آج کل کے کالے لال پیلے کپڑے والے بابا نے کہا ہے کہ میرا دامن پکڑ لیا ہے، اب ڈائریکٹ جنت میں تو چلا جائے گا. ہم سے محبت کر رہا ہے نا، جنت تیرے باپ کی ہے، خود کے باپ کی ہے نہیں، اور جنت کی ہم سرٹیفکیٹ بیٹھ رہے. تو میرے دوستو ہم فکر کریں، ہمیں مرنا بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر عبادت کر کے خوشی محسوس ہو، اور جب گناہ کرے
تو اس کے دل کے اندر جو ہے نا یہ آر محسوس ہو، اور پھر جا کر کے اس کے اندر ہمدردیاں، محبت، پیار، یہ جب رہے گا تو انسان کامیاب رہتا ہے، ورنہ انسان کامیاب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول اپنے مرید خاص حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے دہلی گئے۔ پیر صاحب ہے اور وہ بھی غریب نواز ہے، اور ملنے کے لیے اپنے مرید کے پاس جا رہے ہیں۔ ملنے گئے، اب بختیار کاکی پاس ملے، ملاقات ہوئی، اس کے اندر ایک اور بھی شخص تھا جس سے غریب نواز کو ملاقات کرنی تھی کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ وہ بھی دیندار آدمی تھے، سوچا یہ میری اس سے ملاقات ہو جائے، تو ملاقات کے لیے وہ شخص نہیں آیا۔ اب جب وہ شخص نہیں آیا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی وہ کیوں بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کیوں ملنے کے لیے نہیں آیا؟ تو اس نے تحسیس کی، اس نے یہ اپنی بات رکھی کہ میں ملنے کے لیے تو آ جاتا آپ سے، لیکن بختیار کاکی کو جو آپ نے دلی میں جو بٹھایا ہے، میرا یہاں پہ نام تھا، میری عزت تھی، شان تھی، یہ آ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اتنا اونچا، اتنے لیول پہ کر لیا ہے کہ میرا تو نام ہی اب ختم ہے، اس لیے میں ملنے نہیں آیا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بختیار کاکی یہاں پہ۔ مطلب یہ کہ بختیار کاکی سے ان کا دل ٹوٹا، انہیں تکلیف ہوئی کسی چیز سے، تو مجھے کوئی درد ہے ان سے، اس لیے میں غریب نواز سے ملنے نہیں آیا، اپنے پیر سے ملنے نہیں آیا۔ اب جو میں نے کہا نہیں، ایمان والے کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ عبادت کرنے میں شوق پیدا ہو، دوسری گناہ کرے تو اسے تکلیف ہو۔ اب آپ سوچیں گے یار میں گناہ کرتا ہوں مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے یار گناہ ہے، گناہ ہے، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں ظلم کیا، یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ صرف نہیں کرنا چاہیے پہ ہم بس نہ کریں، بلکہ جو نے ہمیں اس کو تکلیف دیا ہے پھر اس تکلیف کو ہٹا کر کے ہم اسے خوشی دے دیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صرف یہ سوچے کہ گناہ ہے، گناہ ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے، اس لیے کہ دل جو ہے مفتی ہے، آپ کو مسائل معلوم نہیں ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو سب سے بڑا مفتی دل تمہارا ہے۔ آپ کا دل آپ کو خود بتا دے گا یہ غلط چیز ہے یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر بندے کو یہ چیز دیا ہے، تو یہ تو فرق ہم کرتے ہیں یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہ کر کے اس پہ آدمی افسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، اور جب تکلیف محسوس کرے گا تو کیا کرے گا وہ آدمی، اس کا جو بھرپائی کرے گا، جو میں نے نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کو میں درست کر لوں، یہ مومن کی دوسری نشانی ہے۔ تو بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارے بھائی کو یہ تکلیف ہوئی کہ اس کا دل ٹوٹا۔ اب غریب نواز نے یہاں پہ 2-3 جملے کہے ہیں جو بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑے سننے کے لائق ہے اور بڑے کام کی چیزیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی جب وقت ہوا تو پھر اس پہ گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
وبحمده استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دفیر یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر مولا ایمان کامل عطا فرما۔ یا اللہ موت کے وقت ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے، یا اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، یا اللہ تو ہی حافظ و ناصر ہے۔ یا اللہ ہم سب کے ہمارے دین کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتی عطا فرما، ان کے رزق میں برکتی عطا فرما، ہمارے اساتذہ استاذوں کی عمروں میں برکتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتی عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تقوی کا نور عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیوں کے رشتے نہیں جائز رشتہ عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے مولا ان میں محبت عطا فرما، بے اولادوں کو اولادی عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے رہائی عطا فرما، ظالموں کو ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ موت کے وقت ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما، ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأهله وما علينا إلا البلاغ برحمتہ۔